السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم حدیث نمبر 18 کا مطالعہ کریں گے۔ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرم اللہ علی النار۔ من اغبرت، جس کے قدم غبار آلود ہوئے، قدماہ اس کے قدم غبار آلود ہوئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، حرمہ اللہ اللہ نے اسے حرام کر دیا، علی النار آگ پر۔ کیا ترجمہ ہوا؟ جس کے قدم اللہ تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اسے آگ پر حرام کر دیا۔ تو یہ اللہ کے راستے میں غبار آلود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جد و جہد اور کوشش کرنا کہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اس کے قدم پر جو گرد پڑتی ہے، جو اس کو وہ اللہ تعالیٰ اس پر جہاں جہاں گرد پڑے گی اس کی آگ پر اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس میں جہاد کو دیکھ لیتے ہیں کہ جہاد کے لغوی معنی کیا ہیں۔ لفظ جہاد جوہد سے نکلا ہے، جس کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں جہاد کا لفظ جب بولا جاتا تو اس کا مطلب یہی دیا جاتا ہے جنگ کے اندر کافروں کے ساتھ لڑنا، وہ اس کی آخری سٹیج ہے، اور جوہد وہ محنت اور کوشش کرنا اللہ کے راستے میں، اس لڑائی سے پہلے کے سارے مراحل جو ہیں نا وہ جہاد کے اندر شامل ہیں۔ جبکہ وہ لفظ جب وہ جد و جہد محنت اور کوشش جو ہے وہ اس درجے میں پہنچ جائے کہ آگے ایک اللہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے کافر جو ہیں وہ مد مقابل آ جائیں، اور ادھر سے مسلمان جو ہیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ان کا ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آ جائیں، تو اس سٹیج کو اللہ ہمارے دین جو ہے وہ قتال کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو جہاد جو ہے وہ قتال کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم اس کا جہاد کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ جہاد کا مفہوم کیا ہے۔ حق کی سربلندی، اس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش۔ یہ بات خاص طور پر نوٹ کریں کہ حق کی سربلندی، اللہ کا دین کو ہر لحاظ سے پوری دنیا پر غالب کرنے کے لیے اس سلسلے میں جو اس کی اشاعت، حفاظت، یعنی کہ اس کی تبلیغ، اس کی محنت، دوسرے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا، اس کی حفاظت کے لیے جہاں اللہ کا دین قائم ہے اس کی پوری حفاظت کرنا کہ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوا جائے، حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش، قربانی اور ایثار کرنا، اپنی تمام مالی، جسمانی اور دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر ابھی دیکھنے کو لڑائی کا مرحلہ جو ہے نا وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے، کہ لیکن اس سے پہلے بے شمار مراحل ہیں جو کہ جہاد کے اندر موجود ہیں۔ اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ جہاد کا سب سے ابتدائی مرحلہ تو اپنے نفس کے خلاف جو ہے وہ جد و جہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ ہمارا نفس جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے، وہ دنیا کی ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ راغب ہوتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو اگر ہم اپنے نفس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اس کو اس پر عمل پیرا ہونے کی طرف جو ہے وہ نہیں جا رہے، تو یہ ہماری جد و جہد جو ہے جہاد مع نفس ہے، کہ نفس کے ساتھ جہاد۔ اور اسی طرح باقی کے مراحل ہیں کہ جو جہاد کی اقسام کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ٹاپک آئے گا تو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو فضیلت جہاد کیا ہے؟ قدموں کا غبار آلود ہونا محاورتاً استعمال ہوا ہے، جس کے معنی مشقت اٹھانے کے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ کر تو پڑتی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاں کہیں جا رہے ہیں تو
زمین پر جو قدم چل رہے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور اس کے لیے جو بھی ایفرٹس انسان کر رہا ہے، مسلمان کر رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ایک محاورتاً اس کو یہ بات کہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل، بندہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے جو بھی مشقت اور تکلیف برداشت کرتا ہے اسے جہاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مشقت اور تکلیف برداشت کرتا ہے اسے جہاد کہتے ہیں۔ یہاں صرف ان قدموں کی فضیلت بیان ہو رہی ہے جو راہ خدا میں گرد آلود ہوئے ہوں۔ جن لوگوں نے مشقت اٹھائی اور تکالیف برداشت کی وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ اور ان کا عمل باعث اجر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی انسان کوئی تکلیف اور مصیبت اللہ کے راہ میں برداشت کر رہا ہے، جیسے صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر دیکھ لیں یا ہمارے اسلاف کے حوالے سے دیکھ لیں کہ اللہ کے دین کی جد کے دین کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن اللہ کے راستے میں اگر ایک انسان جو ہے وہ کہیں جد و جہد کرنے کے لیے اپنے قدموں کو بھی اٹھاتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ بابرکت کرتا ہے کہ اس پہ اوپر جو گرد جمتی ہے اس کو اتنی فضیلت دیتا ہے کہ اس پہ قدموں کے اوپر جو ہے وہ جو گرد پڑی ہے وہ اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ جہاد کی فضیلت قرآن کی روشنی میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شہید کو مردہ کہنے کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وَلَا تَقُولُوا، اور تم نہ کہو، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، اموات، مردہ، جو اللہ کے راستے میں ظاہر بات ہے لڑائی کرتے ہوئے کافروں کے ہاتھوں جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی ایک مجاہد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں شہادت حاصل کرتا ہے تو اس دنیا میں آنکھ بند ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور تم اس کو شعور نہیں، کہ تمہیں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی زندگی ہے ان کی، جو سورہ یاسین کے اندر بھی آیا ہے کہ جب وہ 3 نبیوں نے، رسولوں نے جو ہے وہ دعوت دی اپنی قوم کو، تو ایک پرلے کنارے سے، بستی کے کنارے سے، شہر کے کنارے سے جو ہے بھاگتا ہوا اور آیا اور قوم کو کہنے لگا کہ اس نبیوں رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور یہ سچ کہتے ہیں اور میں ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ تو لوگوں نے ان کو پکڑ کے شہید کر دیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان کا کلمہ نوٹ کیا ہے کہ جب وہ شہادت حاصل کر لی تو وہ جب جیسے ہی اس کی اللہ تعالیٰ نے وہ اکرام کیا تو اس نے کہا کہ کاش کہ میری قوم جو ہے جان لیتی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں اس مضمون کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اور انداز سے بھی بیان کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ جانے والے پر درجہ فضیلت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے کہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک لوگ اللہ کے راستے میں جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف اور مصیبت میں ڈالا ہوا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمایا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، ابتدائی کے مرحلے میں جہاد کا تذکرہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، یحب کا مطلب محبت کرنا بھی ہے اور پسند کرنا بھی،
کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے الذین یقاتلون، وہ جو لڑتے ہیں فی سبیلہ، اس کے راستے میں، صفن، صفیں باندھ کر، یعنی کہ ڈسپلن کے ساتھ لڑتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو جس کا دل چاہ رہا ہے وہ اس طریقے سے لڑ رہا ہے، نہیں، ایک کمانڈ کے تحت جو کمانڈر حکم دے رہا ہے آگے بڑھو تو آگے بڑھ رہے ہیں، اگر وہ کہتا ہے کہ پیچھے ہٹو، دائیں چلو، بائیں چلو، جیسے حکم دیتا ہے ویسے ہی وہ اس کے انسٹرکشن کے مطابق ڈسپلن کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہم بنیان مرصوص، کہ گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، کہ اس طریقے سے صفیں باندھ کر، اور جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے دوسرے، کہ اتنی سخت اور جان ہوتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کی صفیں بھی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے جو ڈسپلن کے ساتھ اور صفیں باندھ کر اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں کافروں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اہل ایمان کا جہاد، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑتے رہتے ہیں۔ کیا ہے کہ اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوبی کیا بیان فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جہاد کا آخری مرحلہ جو ہے اگر لڑنے کی نوبت بھی آئے تو اس میں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور یہاں تک کہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے۔ اور اس سے آگے آیت کا ٹکڑا ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو یہ ایمان کو سورہ انفال کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے، اور اسی طرح اور مقام پر بھی یہی سیم آیت آئی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو اہل ایمان کا جہاد تو جاری رہے گا کہ کافروں سے لڑنا بھی پڑے اگر وہ دین کے راستے میں حائل ہو رہے ہیں، اس کی آگے پروموشن کے لیے، کہ جب تک پورے کرۂ زمین پر اللہ تعالیٰ کا دین نافذ اور قائم ہو جاتا، مسلمانوں کا جہاد جو ہے وہ جاری رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مشن تھا، اور اپنی امت کو یہ مشن دے کر گئے ہیں کہ اس پورے گلوب پر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اور یہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو کر رہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ چیز آئی ہے کہ قیامت سے پہلے، برپا ہونے سے پہلے، پوری دنیا کے اوپر، پوری کرۂ ارض زمین کے اوپر جو ہے اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو کر رہنا ہے۔ وہ چاہے اس ایک خیمے کا بنا ہوا گھر ہو یا اینٹ گارے کا بنا ہوا کوئی گھر ہو، اس کے اندر بھی اللہ کا دین جو ہے وہ داخل ہو کر رہے گا، اور یا تو اس کے عزت و اکرام کے ساتھ یا اس کے ذلت کے ساتھ۔ اگر وہ اسلام قبول کر لے گا تو اس کی عزت و اکرام کے ساتھ، ورنہ وہ کم تر ہو کر رہے گا، اللہ جو ہے وہ غالب ہوگا، اللہ کے احکامات جو ہیں وہ نافذ اور قائم ہوں گے، اور وہ ذمی بن کر رہ سکتا ہے کہ اپنے عقائد، اپنے مطلب عقیدے کے مطابق عمل کر سکتا ہے، لیکن غالب جو ہے دین اجتماعی سطح پر، اور وہ اللہ کا ہوگا۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ پھر موقع ہوا تو مزید اس پر جو ہے وہ بات کریں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں لڑو یہاں تک کہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ جہاد کی فضیلت احادیث کی روشنی میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا مزید ارشادات فرمائے ہیں۔ قسم ہے اللہ کی جس کی مٹھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اس بات کو اتنا زور دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں کہ جس مٹھی میں، جس کے اختیار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک صبح یا شام کا سفر دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے، یعنی کہ دنیا کے اندر جو بھی نعمتیں ہیں ان سے بڑھ کر جو ہے وہ یہ
صبح یا شام کا سفر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں کرنا، یہ اس سے بھی زیادہ ایک صبح و شام کا سفر جو ہے دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابل آ کر ٹھہرنے کا ثواب گھر کی 70 نمازوں سے زیادہ ہے، کہ اگر دشمن کے مقابلے میں آ کر اس میں ٹھہرنا یعنی کہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا، اس میں گھر میں اگر ایک انسان جو ہے 70 نمازیں بھی پڑھ لے تو اس سے زیادہ اجر و ثواب جو ہے وہ اس شخص کو ملتا ہے جو دشمن کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کیا فرمایا کہ مجاہد کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کہ مجاہد جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو وہ اس کو رد نہیں کرتا، یعنی کہ لوٹاتا نہیں ہے، جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کے حوالے سے کیسا معاملہ تھا کہ جب ایران کے ساتھ جو ہے وہ جنگیں شروع ہوئی ہیں، روم کے ساتھ ہوئی ہیں، تو اس وقت ہرکل وہ تھا بادشاہ، تو اس نے رستم نے جاسوس بھیجے مسلمانوں کے، یہ دیکھیں کہ یہ تعداد میں بھی ہم سے کم ہیں اور ہم لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور یہ چند ہزار مسلمان جو ہیں ہم سے لڑ رہے ہیں اور پھر بھی یہ ہم پر غالب آ جاتے ہیں، ان کی جا کر جاسوسی تو کرو کہ ان کی خصوصیات کیا ہیں، کہ یہ کیوں ہم پر جو ہے اس کے پاس غالب آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جاسوسوں نے جب مسلمانوں کے اندر جو ہے گھس کر ان کا خیموں میں جا کر دیکھا کہ مسلمان کیا کرتے ہیں، کہ دن کو جو ہے وہ لڑائی کے لیے ایسے جنگجوئی بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، اور راتوں کو جو ہے اپنے خیموں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور گڑا کر اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کر رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے جا کر جو رپورٹ دی اس میں یہ کہا کہ مسلمان تو عجیب لوگ ہیں کہ یہ تو ہم رہبان باللیل سان بالنہار، کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ دن کے شاہ سوار ہیں اور رات کے راہب ہیں، کیونکہ اس وقت تو انسانیت نے یہی دیکھا تھا کہ جو رہبان ہیں وہ کونے خدروں میں کہیں جنگلوں میں اور کہیں جا کر مطلب لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور جو جنگجو ہیں وہ دنیا داری کے معاملات میں ہیں، ان کی راتیں جو ہیں شباب اور کباب اور عیاشیوں میں گزرتی ہیں، اور دن کو جو ہے وہ لڑنے کا ان کا گول ہوتا ہے۔ یہ مسلمان عجیب ہیں کہ رات کو جو ہے یہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر گڑ گڑاتے ہیں اور التجائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور دن کو جو ہے ان جیسا بہادر جو ہے وہ کوئی شخص نہیں دیکھا ہم نے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ان کے رستم کے جو جاسوس تھے انہوں نے جا کر اس کو رپورٹ دی۔ تو یہ اس لحاظ سے مسلمان مجاہد جو ہیں جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں کافروں کے اوپر غلبہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ کم تعداد کے ساتھ جو ہے لاکھوں کی تعداد کے اوپر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرماتا تھا۔ اور یہ اس وقت کی نہیں ہے، اصحاب میں نہیں ہے، آج کے دور میں ایسا ہی معاملہ ہے کہ دیکھیں آج پوری دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر جس طرح افغانستان کے اندر جو ہے وہ چڑھائی کی ہوئی ہے، پوری دنیا کی طاقت امریکہ لے کر آیا تھا، اور آہستہ آہستہ سارے ممالک نے اپنی فوجیں واپس بلا لی، اور آج امریکہ بھی جو ہے وہ اپنی مجاہدین کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کر رہا ہے کہ ہمیں یہاں سے سیف ایگزٹ دے دو، کہ ہمیں یہاں سے جانے کی جو ہے وہ دے دو، ہم تمہارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو یہ مجاہدین جو ہیں اگر ڈٹ جائیں اللہ کے راستے میں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا بھی قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے کی مسافری مقبول ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر سفر کیا جا رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی اعمال کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجہ عطا فرماتا ہے اور ان کو قبول کرتا ہے۔ شہید کے خون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کیا فرمایا، شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک مجاہد وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے اس کا خون کا قطرہ بھی زمین پر گرتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔
کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں حدیث میں یہ ایک اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ سوائے قرض کے، کہ قرض جو ہے وہ ایک شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا، وہ اس کے لواحقین کو اس کا جو ہے وہ قرض جو ہے وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ جی، یہ تو ہو گیا شہید کو جو ہے وہ جیسے ہی وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اب یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جہاد کی جو مختلف آسپیکٹس کیا ہیں، اس کی مختلف صورتیں کون کون سی ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ علم کی طلب، اگر ایک انسان جو ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے علم حاصل کر رہا ہے اور وہ اللہ کا دین حاصل کر رہا ہے یا دنیاوی علوم بھی حاصل کر رہا ہے، اور اس کے ذریعے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے میں اللہ کے دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤں گا اور اللہ کے دین کو غالب کروں گا، اس میں غالب کرنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، تو اس میں حدیث کے اندر ہے کہ جب علم حاصل کرنے کے لیے اس مقصد کے تحت جو وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور درسگاہ کی طرف جاتا ہے، تو راستے میں فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں جس کے اوپر وہ چلتا ہوا وہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ جیسے آج کوئی باہر سے کوئی پریزیڈنٹ دوسرے ملک کا آ جائے بڑا، تو اس کے لیے ایئرپورٹ پر جو ہے کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں کہ وہ ان ریڈ کارپیٹ کے اوپر چلتا ہوا جو ہے وہ جہاز سے اتر کر آگے کی طرف آتا ہے، تو اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علم کی طلب حاصل کرنے والوں کو جو دین کی غلبے کی نیت کے ساتھ جو ہے وہ چاہے دنیاوی علم ہی کیوں نہ حاصل کر رہے ہیں، تو اس کے لیے اگر وہ گھر سے نکلتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آنر کہ وہ اپنے پر بچھا رہے ہوتے ہیں اور ان پروں کے اوپر جو ہے وہ چلتے ہوئے وہ شخص جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنی درسگاہ کی طرف جاتا ہے۔ تو نماز کی ادائیگی یہ بھی ایک جہاد کی صورت ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے تاکہ انرجی حاصل کرے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو ہے وہ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ صرف کرے۔ اگر ایک انسان کے اندر ایمان کی کیفیات اور روح کی غذا اگر حاصل کر لے گا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بہتر طریقے سے جو ہے جدوجہد کر سکے گا۔ اور اسی طرح جہاد کی صورت کیا ہے، مسلمان بھائی کی مدد یا اس کی بیمار پرسی کے لیے جو قدم غبار آلود ہوں گے وہ اس کی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنیں گے۔ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے اگر ایک مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اور اس کی بیمار پرسی کرتا ہے، وہ بیمار ہے اور اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ اس کو ہاسپٹل لے جائے، ڈاکٹر چیک کروائے، اس کے لیے دوائی لا دے، اور اس کے اگر کوئی بیماری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہا تو اس کے کام کر دے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بھی ایک جہاد کی صورت ہے۔ اور اسی طرح جو شخص اللہ کے دین کی دعوت تبلیغ کے لیے نکلے تو اس کے ہر قدم پر نیکی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر دعوت و تبلیغ، دوسرے لوگوں کو اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کے لیے کوئی پرنٹنگ کا کام کر رہا ہے، اس کے لیے پرنٹنگ کر کے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ کوئی چیزیں پہنچا رہا ہے تاکہ اس کے وہ دین کی طرف آئیں، تو یہ کام بھی جو ہے وہ جہاد کی ایک صورت ہے۔ تو اس راستے میں اس کے غبار آلود ہونے والے قدموں کی وجہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دے گا۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں جہاد کی، اور جیسے میں نے کہا کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، اور نفس کے خلاف جہاد کرنا بھی جو ہے وہ سب سے ابتدائی جہاد ہے، جسے جہاد اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جہاد سے کافروں کے ساتھ لڑ کر واپس جو ہے وہ مدینہ واپس آ رہے تھے، تو جب مدینہ کی حدود میں داخل ہو کر شہر میں داخل ہونے لگے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر میں داخل ہو جاؤ۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس سے بڑا جہاد اور کیا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنی جانیں دینے کے لیے بھی جو ہے لڑنے کے لیے جو ہے وہ جہاد نکلے ہوئے تھے، تو اس سے بڑا جہاد اور کیا ہوگا۔
تو آپ نے فرمایا اپنے نفس کے خلاف جہاد جو ہے وہ جہاد اکبر ہے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ وہ جو لڑائی والا جہاد ہے وہ تو کچھ دنوں کے لیے ہوگا، کچھ وقت کے لیے ہوگا، جبکہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا جو ہے وہ تو ہر 24 گھنٹے جو ہے وہ یہ اعمال چل رہے ہوتے ہیں کہ ایک طرف میرا نفس جو ہے وہ کسی چیز کی طرف ابھار رہا ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے، میں اپنے نفس کو جو ہے وہ کنٹرول میں کر کے اللہ کی طرف جو ہے وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی طرف پیش قدمی کر رہا ہوں، تو یہ جہاد اکبر کہلائے گا۔ تو اس لحاظ سے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر ہے، اور اسی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا، انسانیت کی بہتری کے لیے کام کرنا، ان کو دین کی طرف لانا، اس کے لیے دعوت و تبلیغ اور دیگر جو قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے اور یہ جو بھی جدوجہد ہو رہی ہے وہ اس کے جہاد کی صورتیں ہیں۔ تو خدا کی راہ میں کفار اور مشرکین سے جنگ کرو اور جان کی بازی لگا کر اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا جہاد کی آخری منزل ہے۔ یہ خاص طور پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم جہاد کا لفظ اصل میں بولتے ہیں تو اس سے مراد جو ہے وہ یہ لیتے ہیں کہ گویا کہ لڑائی، جہاد جو ہے وہ لڑائی کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس میں کیا ہے کہ آخری منزل اس کی کہ کافر جو ہے وہ اللہ کے دین کے راستے میں ہرڈل پیدا کر رہے ہیں، اور اللہ کے دین کی مٹانے کے لیے یا اس کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے تو اس صورت میں مسلمان جو ہے ان کے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، تو یہ اس کی آخری منزل ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ قلم کے ذریعے بھی ہے، علم کے ذریعے بھی ہے، زبان کے ذریعے بھی ہے، اور مختلف جو ہے صورتیں جہاد کی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس لحاظ سے یہ جد و جہد کے حوالے سے اپنی 24 گھنٹے کے اعمال میں اس جد و جہد کے اندر کسی نہ کسی صورت میں شامل فرمائے اور اللہ کے راستے میں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ان کی ٹرانسلیشن اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ من اکبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرم اللہ علی النار، one whose feet become dusty, covered with dust in the way of Allah, Allah made him safe from the fire, hell۔ یعنی کہ جو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ قدم غبار آلود ہوں گے اس کے، اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ کو حرام کر دیا۔ یہ ایکسپلینیشن کیا ہے کہ ان دس حدیث مبارک special manners of Hajj are told۔ Definition of dusty, covered with dust: to get the will pleasure of Allah, bear pain and hardships in the way of Allah is called to make feet dusty. So the person who travels in Allah's way, even his single footstep becomes cause of forgiveness and high ranks remoteness far from hell۔ یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہ بھی بخش دیں گے، اسے آگ سے بھی نجات دے دیں گے، اینڈ سورس آف پیراڈائز، اور جنت میں داخلے کا بھی باعث بنیں گی۔ اللہ میکس ہم ہز beloved and favorite person، اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کریں گے اور اسے اپنا پسندیدہ شخص بھی بنا لیں گے۔ Visiting to the sick patient: visiting to any patient and comfortless person, show kindness and encouraging him are the favorite deeds of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam۔ He sallallahu alaihi wasallam used to visit the patients sick without any difference of religion. A Muslim who does so, Allah becomes pleased with him۔ کہ انسانیت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بیمار پرسی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے تو اس میں اللہ کے دین کی خاطر کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اس کے لیے میں اس کی کام آ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف آ جائے گا مستقبل میں، تو اس کے لیے بھی
یہ کام جو ہے انسانیت کی بہتری کے لیے کام کرنا اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر راستے سے پتھر بھی تکلیف دہ چیز بھی اٹھا دی ہے جس سے لوگ گزرنے والوں کو جو ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی جہاد کی ایک صورت ہے، یعنی کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ انسان کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ جہاد ان دا وے آف اللہ، become feet dusty in the way of Allah is taken actual meaning is jihad. In the way of Allah means the glorious of haq, truth, and do every struggle, sacrifice, and spend one's financial and mental powers and face all pains, hardships, and troubles with cheerfulness and do not avoid to give life in this way if it needs، کہ اگر اس کی زندگی بھی اس معاملے میں اس راستے میں چلی جاتی ہے تو اس کو بھی وہ مطلب تکلیف اور ہارڈ شپ اور ٹربلز، تکلیفیں اور مصیبتیں بھی جو ہیں اچھے اس کو برداشت کرتا ہے، اور مینٹل پاورز اپنی جو ہیں ان کو لگاتا ہے، فائنینشیل اپنے مالی حوالے سے فائنینشیل جو ہے اپنی مال و دولت کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو یہ کوشش ہے، یہ اللہ کے راستے میں اگر جان بھی دینی پڑتی ہے تو اس کے لیے وہ حاضر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیز پرومسڈ آف سپرنگ آف پیراڈائز forgiveness and eternal life for such people. There are some forms to become the dusty, covered with dust in the way of Allah like. تو یہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اگر کسی قسم کی بھی ڈسٹ انسان کے اوپر پڑ جاتی ہے یا وہ جو ایفرٹ کر رہا ہے، ڈسٹ چاہے وہ فرض کریں کہ ڈسٹ نہیں بھی پڑتی تو وہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس راستے میں جو ایفرٹ ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آگ سے نجات دے دیں گے۔ ریوارڈ آف گیٹنگ نالج، the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "To seek knowledge is the duty of every Muslim." یعنی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ When a Muslim goes to the way to seek knowledge, then he faces pains and troubles in this way. Allah Ta'ala bestows him with high ranks in reward. کہ علم حاصل کرنا بھی، جو نالج حاصل کرنا بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ اس کے ذریعے بھی فرشتے بھی پر بچھاتے ہیں، انسان کی جو ہے وہ اتنا ریکارڈ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پرفارمنس آف عبادت، ٹو گو ٹو mosque for prayer, especially in village people reach mosques for Jummah and Eidain after traveling of many kilometers and face troubles of traveling. Similarly, Hajj and Umrah travels have to face. Allah bestows them with great reward and special mercies. مطلب کیا ہے کہ انسان جو ہے نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کے لیے بھی جو ہے ایفرٹ کرتا ہے اور اس کی جو مختلف صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں بھی کیا کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اسپیشل ریوارڈ دیتے ہیں، گریٹ ریوارڈ دیتے ہیں اور اسپیشل مرسیز اپنی مغفرت کا معاملہ بھی فرماتے ہیں۔ ہیلپ آف پور اینڈ نیڈی، a person who comes out home for welfare of allying humanity, some and sharing of sorrow and bearing the hardship and trouble, Allah makes him his beloved and favorite person. تو کیا ہے کہ اگر ایک پرسن جو ہے وہ لوگوں کی ہیومینٹی، مین کائنڈ کی جو ہے وہ اگر ویلفیئر کے لیے کام کر رہا ہے اور دوسروں کے جو ہے وہ دکھ اور تکلیف میں اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اینڈ بیئرنگ دا ہارڈشپ اینڈ ٹربل، تو اس صورت میں اللہ میکس ہم بیلوڈ، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں اور اسے فیوریٹ پرسن جو ہے وہ پسندیدہ شخص جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ اٹرنل لائف، اللہ تعالیٰ سیز وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
بل احیاء ولکن لا تشعرون. Do not say of those who are slain in the way of Allah, they are dead, they are alive, but you have not perceived, یعنی کہ sense it, perceive it، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایسے لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو ایفرٹ کر رہے ہیں، اس بارے میں لوگ اگر تبلیغ کے حوالے سے یا اچھے کاموں میں، لڑائی جہاد کے مرحلے میں نہیں بھی ہے، تو لوگ ان کو اگر ہرڈل پیدا کر کے ان کو تکلیفیں دے کر شہید بھی کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں. تم تو سمجھتے ہو کہ وہ مردہ ہو گئے ہیں. جیسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ زندگی ایک نئی دے دیتا ہے، اور وہ زندہ ہیں، اور اللہ کے ہاں رزق انہیں دیا جاتا ہے، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے، اس کا سینس بھی نہیں ہے. Use of forgiven. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah is all his sins are forgiven, and he is entered in paradise before first drop of blood of martyred fall on ground. اینڈ جہاد، ان کے اگر اس کے اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسے جہاد جنت میں داخل فرما دیتے ہیں، جیسے ہی اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے شہادت کے وقت، زمین پر گرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے کو کہاں داخل کر دیتے ہیں؟ پیراڈائز میں، جنت میں داخل کر دیتے ہیں، اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن اس میں یہ ایک بات حدیث کے اندر وہ میں نے بیان کر چکا ہوں کہ سوائے اس کے لون کے، اگر اس نے لون لیا ہوا ہے، کسی سے قرض لیا ہوا ہے، تو وہ نہیں معاف ہوگا، وہ اس کی ادائیگی کرنی ضروری ہے. تو اس کے لواحقین جو پیچھے اگر وہ شہادت بھی حاصل کر لی ہے تو اس کے لواحقین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے قرض کو معاف کرے. اور اگر لواحقین نہیں کر سکتے تو حکومت وقت جو ہے مسلمانوں کی، وہ اس کے قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرے گی. یہ کنکلوژن کیا ہے؟ If we desire to get paradise، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں، then we should choose the way of pleasure of Allah. ہمیں اس بات کو جو ہے وہ اللہ کی خوشی کے خوشنودی کو جو ہے چننا ہے کہ اس کی رضا کے لیے ہم کام کریں. اینڈ فیس آل ہارڈ اینڈ ٹربل ہیپیلی، اور ہم تمام تکلیفوں کو جو ہے وہ، مشکلات کو اور تکلیفوں کو جو ہے وہ خوشی خوشی قبول کریں. دیٹ کم ان دس وے، اس راستے میں جو بھی آ رہی ہیں ہمیں ان کو برداشت کریں. تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جس کے بھی قدم غبار آلود ہوں گے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے وہ اس پر جہنم کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جہاد کی جد و جہد کے اندر جو ہے اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اگر تمام مراحل کے اندر جو ہے وہ شعوری طور پر کانشیسلی اس کام کو جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر اللہ کے راستے میں اگر اس معاملے میں کافروں کے ساتھ لڑنا بھی پڑتا ہے تو اس کے ساتھ پھر ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جائیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگ سے بھی محفوظ کریں گے، جنت میں بھی داخل فرمائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر یہ تمنا نہیں ہے یہ شہادت کی، تو وہ ایک درجے میں نفاق کی موت جو ہے وہ مرا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفاق سے بھی محفوظ رکھے اور دل میں یہ تمنا جو ہے وہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ بھی دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.